بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 نبوی یعنی نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے چچا ابو لہب سب کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے، لوگوں، یہ شخص تمہیں لات منات اور عزا سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت و گمراہی کی طرف بلاتا ہے، ہرگز اس کی اتباع نہ کرنا۔ الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں اور اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا، کسی نے سختی نے۔ بعض نے کہا، ہم اس شرط پر آپ کی نصرت و حمایت کریں گے، اگر آپ فتح یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہمیں خلیفہ بنائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹائیں، اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور آپ جب کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن جائیں۔ آپ قبیلہ بنی زہر بن شیبان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اس قبیلہ کے سرداروں میں مفروق ابن عمر، ہانی ابن قبیصہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مفروق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی خبر نہیں پہنچی؟ میرے ساتھ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ مفروق نے کہا، میں نے ان کا تذکرہ سنا ہے۔ اے برادر قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، اللہ کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ اللہ کے دین کی حمایت کرو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے نشے میں حق سے منہ موڑ لیا۔ وہ اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے، اس کی حمایت و نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں اپنی فلاح و بہبود کی فکر ہے تو حق و ہدایت قبول کرو، باطل اور گمراہی سے توبہ کرو۔ مفروق نے کہا، آپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی طرف فرمائی۔ مفروق نے خدا کی قسم، یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں۔ اے برادر قریش، اور کس شے کی طرف بلاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی طرف فرمائی۔ مفروق نے کہا، یقیناً آپ عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا، لیکن مجبوری یہ ہے، میں آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ کیا معلوم میری قوم اس کی حمایت کرے یا نہ کرے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم کسریٰ سے معاہدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نیا معاہدہ کسریٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آپ نے مفروق کی سچائی کو پسند فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ اپنے دین کا خود حامی و مددگار ہے، اور جو لوگ دین اسلام کی حمایت کریں گے، اللہ انہیں کسریٰ کے زر و زمین کا وارث بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ اوس و خزرج کی طرف چلے گئے جو یثرب یعنی مدینہ سے آئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔